جی دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جب سے انڈیا اور جاپان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس سے پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں نا حالات بگڑ گئے، کہ انڈیا اور جاپان نے یہ جوائنٹ انڈیا اینول سمٹ ہوئی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کراتا ہے اور ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کی جڑ ہے۔ اور کراس بارڈر ٹیررزم فرام پاکستان کا لفظ انہوں نے انڈیا استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ غلطی پاکستان کی تھی، پاکستان نے کبھی جاپنیز کو سینسٹائز ہی نہیں کیا تھا، اور وہ جاپنیز جو تھے وہ سمجھے پاکستان کے ساتھ ہمارا کون سا اتنا کوئی لمبا چوڑا پولیٹیکل ریلیشن ہے۔ پاکستان سمجھتے تھے یہ جاپنیز جو ہیں انہوں نے ان کی گلوبل کیا ریلیونس اور ویلیو ہے، یہ کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے وہ سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہوئی۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پہ ایک چیز اور پوائنٹ ہے، لیکن یہ جو ابھی انہوں نے جاپان کے ڈیفنس منسٹر آئے ہوئے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ جس انداز سے ان کو راج ناتھ سنگھ صاحب ڈیل کر رہے تھے، ایسے جیسے ان کو اپنا بچہ سمجھتے، بچہ ہے یار، یہ تو جیسے بچہ ہے اپنا۔ یہ کسی اور ملک کے ڈیفنس منسٹر کو ایسے نہیں مل سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اور تو وہ پھر آتا ہے نا یار، یہ ایسے تھوڑی اگلے ملتے ہیں، اور لیکن کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار خیر ہے، کیا فرق پڑتا ہے، بچے ہیں، حالانکہ لے رہے ہیں پیسے ان سے، لے رہے ہیں اور وہ سارا کر رہے ہیں۔ بہرحال ناٹ آر سبجیکٹ، ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں یہ جاننے میں کہ یہ انڈیا اور جاپان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، اور کافی دیر سے چل رہا ہے۔ اور یہ انہوں نے کافی زیادہ ایگریمنٹس کیے ہیں، پیکٹس کیے ہیں، اور ابھی یہ جو آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک اور ایگریمنٹ سائن کیا ہے سیکورٹی کوآپریشن کا، اور جس میں یہی کہہ رہے ہیں جی کہ میری ٹائم سیکیورٹی کے اندر پریکٹیکل اینڈ افیکٹو وے ہمیں کام کرنا ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی کیا ہے؟ ان کو بیسیکلی جاپنیز جو پرائم منسٹر شنزو آبے تھے، انہوں نے الرٹ کیا تھا انڈیا کو اور امریکہ کو کہ جو گروئنگ چائنیز انفلوئنس ہے اس کو ہمیں کیسے ٹیک کیئر کرنا ہے۔ انڈینز کو ملا کہ یہ تو بڑی زبردست چیز ہے، یہ ڈیموکریسیز ہیں، ہم اپنی جمہوریت چمکاتے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ۔ اور جاپنیز نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کس کو جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں، ہمیں ہی فائدہ ملے گا، ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو جاپنیز لیڈرشپ ہے ان کو پتہ ہے کہ انڈیا اتنی بڑی، جیسے ابھی انڈیا کے بلٹ ٹرین وہ جو جاپان بنا رہا ہے 10 لانچ انہوں نے دیا ہوا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے بگ مارکیٹ، ہمیں اس کا کاروبار بھی کرنا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم کام بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا ان کے ساتھ مل کے ہم فیوچر ان کی جو جمہوریت بھی ہیں سو کالڈ واٹ ایور، اور ہم ایک بڑا وہ ایک پوزیشن میں آ جائیں۔ دیٹ از ون پوائنٹ۔ اب یہ جو انہوں نے جو آپ کو پتہ ہے جو جاپان کی جو میری ٹائم سیلف ڈیفense فورسز کہتے ہیں، کیونکہ جاپان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل 9 ہے دیٹ ٹاکس آف سیلف ڈیفense۔ یہ ولیشم ان کی وہ فورسز نہیں ہیں کہ یہ کوئی بڑھ چڑھ کے، یہ صرف کہتے ہیں ہمیں جیسے میڈل ایسٹرن ممالک ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے، کیا بولتے ہیں، ڈیفenس کریں گے، یہ ڈیٹیرنس نہیں اس پہ وہ کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جاپان کا بھی یہی ہے، یہ بھی ڈیفenس کی ہے، ان کو اپنے میریٹائم سیلف ڈیفenس فورس کہتے ہیں۔ خیر اینی ہو، وہ کہتے ہیں جی میریٹائم ڈومین کے اندر ہم کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں، سرچ ریسکیو ہیومینیٹیرین اور فری اینڈ اوپن اینڈ انڈو پیسفک۔ وہ شنزو آبے صاحب جو تھے وہ ان کو بتا گئے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیسیکلی انڈین پارلیمنٹ کے اندر 2004 میں ایک دفعہ خطاب کیا تھا، تب سے لے کے اب تک، ٹھیک ہے جی، وہ چیزیں اچھا انڈو پیسفک کے اندر امریکنز نے کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن ہر روز انڈو پیسفک کمزور ہو رہا، کوارڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی، کوارڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ امریکنز پہلے فرسٹریٹ ہو کے آکس بنا لیا، انڈیا آسٹریلیا یو کے بیچ میں آ گیا، انہوں نے کہا ہم ڈیفنس الائنس بنانا ہے چائنا کے خلاف، بیچ میں جو چائنیز ہیں وہ آسٹریلینز اور دوسرے جو ہیں برطانوی، اس نے کہا یار امریکہ کے اندر تو رسپانسیبل لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم کیوں ان کے ساتھ کریں، انہوں نے اپنے وزٹ کرنے شروع کر دیے۔ جو جاپان کے اندر ایک یوور جارج واشنگٹن کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے،
اس کو انہوں نے اب مڈل ایسٹ بھیج دیا ہے. یو ایس جارج واشنگٹن از این ایئر کرافٹ کیریئر, اس کو انہوں نے مڈل ایسٹ بھیج دیا. یو ایس سینٹ کام نے کہا یہ ہمیں بھیج دیں, کیونکہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا امریکن میڈیا نے یہ خبر بریک ہوئی تھی, وہاں پہ ایک صحافی نے کی تھی کہ جناب امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ فوجی جو ہیں وہ دے فیل کہ ہم بڑے یار وہ تنہا ہیں اور بڑے 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کو. اچھا, جارج ڈبلیو بش آلریڈی وہاں پہ ہے, اور یو ایس جو ہے وہ اس کی جو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز مڈل ایسٹ میں رکھنا چاہتا ہے. تو انڈو پیسفک ریجن جہاں پہ 2 کیریئر ڈپلائمنٹس ہوا کرتی تھی, یہ نارم رہی ہے, وہاں پہ اب کوئی بھی نہیں ہے. سو جو ایران کے ساتھ جنگ ہے وہ یو ایس جو کیریئرز ہیں ایشیا پیسفک کے اندر وہ تو مطلب ختم ہو گئی. تو اب جارج واشنگٹن جو ہے اس نے یو ایس ابراہم لنکن کو ریپلیس کیا جو پہلے عریبین سی کے اندر تھا. اب جو وہ وہاں پہ بہت پرانا کھڑا ہوا تھا. خیر اینی ہاؤ, اب وہ جو پہلے پتہ چلا تھا کہ ملٹری اسٹرائکس اینڈ آل دیٹ اس کو وہ دیکھ رہے ہیں, اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو ایسے بھی دیکھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے جاپان کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا جیسے ملک کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ وہ اس چیز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں, وہ اس چیز کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یار یہ بننا کیا ہے فیوچر میں ہمارا, یا ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, یا ہمیں کیا ایک کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اینی ہاؤ اٹس سم تھنگ. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کے اندر انڈیا اپنی تیاری کر رہا ہے کہ جاپان, آسٹریلیا, بڑے ملکوں کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے کی یا ٹیکنالوجی لینے کی, ایگریمنٹ تو نہیں ٹیکنالوجی لینے کی کوششیں کر رہے ہیں, تو تاکہ ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا وہ ہو سکے. خیر اینی ہو, اب مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جاپان سے وہ ٹیکنالوجی لینا چاہتے ہیں. جاپان کے پاس ساری امریکن ٹیکنالوجی, امریکن اکوپمنٹ ہے, اور یہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ یار ہم نے ایسے کرنا ہے, ہم نے ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ دوسرے بلاک میں نہیں جانے دینی چاہیے. پاکستان دوسرے بلاک کا ملک ہے, چائنا کے قریب ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں پاکستان دوسرے وہ ہے, ٹھیک ہے نا جناب. تو سو دس از امپورٹنٹ. مجھے ایٹ لیسٹ یہ جو ہے وہ لگتا ہے. میں اگر آپ کو دیکھوں یہ چیز کو اگر سارا اسٹڈی کروں تو میری آبزرویشن یہ ہے دیٹ دی لیڈرشپ ان انڈیا دے آر ورکنگ 24/7 کہ بہت اچھا موقع ہے ان ویسٹرن ملکوں سے جتنی ٹیکنالوجی لے سکتے ہو لے لو اور اپنے آپ کو بلڈ کرو. وہ چائنا کے خلاف انڈیا اپنے آپ کو بلڈ نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں امیڈیٹ تھریٹ انڈیا پاکستان ہے, لانگ ٹرم تھریٹ چائنا ہے. بس اپنے وہ جو لانگ ٹرم تھریٹ چائنا ہے اسی کو لے کر کے تو یہ سارے ملکوں سے لینا چاہ رہے ہیں, سپورٹ لینا چاہتے ہیں. جاپنیز بھی دینے کو تیار ہیں. اب دیکھیں نا, انڈین پارلیمنٹ کے اندر شنزو آبے 2004 میں آگے کہا گیا جی ہمیں HRDR ہیومینیٹیرین اینڈ ڈیزاسٹر ریلیف جو ہے نا وہ کمپوننٹ لے کے آنا ہے. دیکھیں سونامی آ گئے ہیں, فلاں ہو گیا, ڈمکان ہو گیا ہے, انڈونیشیا میں یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, چائنا ہمارے لیے خطرہ ہے. شنزو آبے صاحب وہی ہیں آئی تھنک جن کو کسی بندے نے گولی مار دی تھی, وہ کوئی پولیٹیکلی چارج بندہ تھا وہاں پہ. بہرحال سو دا پوائنٹ ہیئر از جاپان نے ایک جو سائٹ لے لی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ سائڈ لی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ انڈیا کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں. اور میں نے یہ جو آپ کو تصویر دی ہوئی ہے, اس تصویر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جاپنیز جو ہے نا وہ ان کو انڈینز کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ان کو. میں آپ کو بتایا نا, اب ڈاکٹر اب کیا نام ہے ان کا, سر جو راجناتھ سنگھ صاحب ہیں,
جب انہوں نے F-16 دیے امریکنز نے، کچھ پارٹس اور کچھ اپ گریڈیشن تھی بائیڈن ایرا میں، تو مجھے یاد ہے انڈین ڈیفنس منسٹر نے لیٹر لکھا امریکن ڈیفنس منسٹر کو کہ آپ نے یہ کیوں دیا، تو امریکنز نے کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا ہم نے یہ اس لیے دیا، اس لیے دیا، اس لیے دیا، پلیز آپ برا نہ منائیے گا، دیکھیں پلیز آپ بڑے بھائی ہیں انڈیا والے ہمارے. ابھی وہ انہوں نے دیا ہے اپ گریڈیشن، یہ کر لو F-16 کا، یہ کر لو. آواز نہیں آئی پائندی اتھوں دی، ہمارے بھائی کی آواز نہیں آئی جے شنکر صاحب کی، ان کی راجناتھ سنگھ. جے شنکر صاحب تھے ان جی چپ کر گئے نا. جے شنکر صاحب نے انہوں نے پوچھا کہ ویئر واز یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ اسٹیٹس کہاں تھا؟ اس نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس میں امریکہ میں تھا. اور کتنے ہونا سے امریکہ ادھر بیٹھا ہوا تھا آرام سے. بہرحال میں تو اس سارے پروسیس کو ظاہر بات ہے بڑا انجوائے کرتا ہوں. یہ دیکھتا ہوں کہ اب دیکھیں نا مودی صاحب جو ہے نا اب ہر قسم کے فارن منسٹر کو ملتے ہیں، پہلے عموماً نہیں ملا کرتے تھے. جاپان کیونکہ اتحادی ہے تو اسپیشل پیغام آنا جانا یہ وہ آگے پیچھے، تو یہ ان کو ایز اے بچے کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. ڈیفینس منسٹر صاحب بچہ ہے. آئی ڈونٹ لائک دس ایٹ آل. یو آر ایکولی ساورن انڈیپینڈنٹ کنٹریز. آپ ایسے تو نہیں کسی کو وہ کرتے. بہرحال شاید کئی لوگ کہتے ہوں گے دوستی کی علامت ہے، وہ بڑا جو بھی وہ کہنا چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں. اب انہوں نے ڈیفینس منسٹر صاحب جو آئے ہوئے ہیں، یہ ظاہری بات ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، یہ کیپیسٹی بلڈنگ کروانا چاہتے ہیں. اور انڈیا نے کیا شروع کیا ہے کہ انڈیا نے کہا کہ یہ امریکنز ریلائبل نہیں ہے، ہم انڈیا، آسٹریلیا اینڈ جاپان یہ بھی اپنا ایک ٹرائی لیٹرل فریم ورک بنا لیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آسٹریلیا، جاپان، تائیوان کو بھی ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن انڈین پنجابی کے گلے تھا پیر نہیں رکھتے سر. انہوں نے ان کی کسی کی بھی نہیں سننی، انہوں نے ان کی کسی کی بھی نہیں سننی. ان کو پرواہی کو نہیں ہے بھائی. انڈین ہمیں تو فائدہ لینا ہے، پیسوں کا فائدہ لینا ہے، بزنس کا فائدہ، لڑنا تھوڑی ہے. زندگی مرنا مرانا اپنا اپنا ہے. انڈینس تو نہیں وہ اس چیز میں جائیں گے. وہ کہتے ہیں مرنا مرانا اپنا اپنا ہے، لڑائی اپنی اپنی. اینی ہو. اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو جاپنیز ہیں ان کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے، کافی چیزیں ہیں، تو دے بلیو کہ ہمیں اس چیز کا ایک چیز وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ہمیں اسٹڈی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے کہ یار یہ ضروری ہے یا اس طرح ہونا چاہیے. لیٹس سی جاپانیز میں سے کیا نکالتے ہیں اور انڈینز کیا نکالتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں دونوں کو، ہم تو دونوں کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں. اینڈ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دے ول کم اے ٹائم کہ جاپنیز اپنے اکنامک انٹرسٹ انڈیا میں دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں. انڈیا بھی اکنامک انٹرسٹ دیکھ رہا ہوگا اور دونوں اپنی اپنی جنگیں لڑ رہے ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. اچھا پاکستان ہے، ہم ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اسی کہتے ہیں نہیں یار جینا مرنا اوکھا پارا ٹائم ہم ساتھ ہیں. جیسے چین ہمارے ساتھ ہے، جیسے امریکنس ترکی ہمارے ساتھ ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیں گے. انڈیا کے اندر وہ نہیں ہے، وہ بہت ریشنل ایکٹر، وہ اپنے آپ کو ایک اور فریم ورک میں لے کے جاتے ہیں وچ از نائس. مطلب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. لیکن جیسے ہی یہ وہ کیا نام ہے ان کا پرائم منسٹر جو ہیں میڈم جن کو مودی صاحب کہتے تھے میری بہن ہے تکاشی، وہ گئی ہیں، ڈیفینس منسٹر صاحب آ گئے ہیں اور ڈیفینس منسٹر صاحب نے آتے ہی آ کے کہا ہے انہوں نے کہا پائن دوسرا جو ہے نا ایک گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی جاپنیز سے کوئی اور چیز بھی لے لی ہو، یہ بھی میں آپ کو آئی کین ٹیل یو بڑی کلیئرٹی سے ان ٹرمز آف اپنی جو ہوتی ہے ملٹری ٹرانسفر انہوں نے کرا لیا ہو. کیونکہ جو رپورٹ آئی ہے اس میں کچھ چیزیں ویگ ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس کو میں کہہ سکوں کہ
کوئی بڑی کمپریہنسو کچھ وہ چیز ہے یہ، لیکن یہی ہے میری ٹائم سیکورٹی کوآپریشن. میری ٹائم سیکورٹی کوآپریشن، وہ میری ٹائم سیکورٹی کوآپریشن میں جوائنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نیول شپ بلڈنگ ہوتی ہے یا باقی چیزیں، ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹیز، اینی ہاؤ. اور انڈیا فوکس کرتا ہے میک ان انڈیا، کہ جب انڈیا میں بناؤ تب ہمیں فائدہ ہے جو کچھ ادھر ہے، تاکہ یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور ہم دنیا کو. تو انہوں نے کاروبار ہی کرنا ہے، اور کاروباری بندے لڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کو ڈر ہی بڑا ہوتا ہے. اینی ہو.